خواجہ غریب نواز اور حکمرانوں کی اصلاح۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ طاقت اور اثر و رسوخ کے ذریعے برائی کو روک سکتا ہو تو اسے استعمال کرے، برائی کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہو تو ایسا کرے، ورنہ کم از کم اس کو دل سے برا جانے۔ خواجہ خواجگاں معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عمر بھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہایت محنت سے سر انجام دیا۔ آپ نے جہاں لاکھوں کی تعداد میں عوام کو کلمہ پڑھایا اور توبہ کروائی، وہاں متعدد حکمرانوں کی بھی اصلاح فرمائی۔ سفر کے دوران مختلف علاقوں کے حکمرانوں کو دین کی دعوت بھی دیتے اور عدل و انصاف کا حکم بھی فرماتے۔ خواجہ صاحب حکمرانوں کی اصلاح پر خوب توجہ اس لیے بھی دیتے کہ حاکم کی عادتوں، اس کے کردار، اس کے طرز حکومت کا رعایا پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر حاکم سنور جائے تو شہری بھی سنور جاتے ہیں، اور حاکم بگڑا ہو تو شہری بھی بگڑ جاتے ہیں۔ خلیفہ عادل سیدنا ابو حفص عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے چرواہے یعنی بکریاں چرانے والے بیان کرتے ہیں، کانت الشاء والذئب ترعی فی مکان واحد۔ آپ کے عدل کی ایسی برکت تھی کہ بکریاں اور بیڑیا ایک ہی جگہ چرتے تھے، یعنی مگر کبھی کسی بیڑیے نے بکری پر ظلم نہیں کیا تھا۔ ایک چرواہے کا کہنا ہے، فَبَيْنَا نَحْنُ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ عَرَضَ الذِّئْبُ لِشَاةٍ فَقُلْتُ مَا نَرَى الرَّجُلَ الصَّالِحَ إِلَّا قَدْ هَلَكَ۔ ایک رات کو بیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، میں نے کہا میرا خیال ہے کہ عادل و صالح خلیفہ وفات پا گیا ہے، جبھی بیڑیا ظالم ہو گیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ کی وفات اسی رات کو ہوئی تھی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سیاست و حکومت کو دین سے جدا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حکمرانوں اور عوام سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ ریاست و سیاست دین کے تابع ہوں۔ اگر سیاست کو دین سے الگ کیا جائے تو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جس کی نشاندہی کرتے ہوئے شاعر مشرق اقبال الرحمن نے فرمایا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمیں بھی اپنا ووٹ ایسی پارٹی کے نمائندے کو دینا چاہیے جو ملک کی بھی خیر خواہ ہو اور دین کی سربلندی کے لیے بھی مخلص ہو۔